ملتان میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے جشن میلے کا انعقاد کیا گیا. ثقافتی رنگوں میں ملبوس گھڑ سواروں نے نیزہ بازی کا شاندار مظاہرہ کیا. رپورٹ کر رہے ہیں محسن علی. ڈھول اور شہنائی کی آوازوں کی گونج اور اس گونج میں بھاگتے گھوڑے. گیئر بدلو، یہ ہے رات کا پروانہ دن کا نہیں. اس وسیع و عریض میدان میں نیزہ بازی کا مقابلہ ہو رہا ہے. برق رفتار گھوڑوں کی پشت پر بیٹھے ماہر نیزہ باز نہ صرف گھوڑوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں بلکہ مٹی میں دبائے گئے لکڑی کے ٹکڑے کو نیزوں سے اکھاڑتے ہوئے فنش لائن کی طرف تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں. نیزہ بازی جو ہے کہ وہ دیکھے جوان مردوں کا کھیل ہے. ہمت چاہیے اس میں، اسکل چاہیے، ہمت چاہیے. پھر آپ جو ہے ایک ٹیم ورک جو ہے وہ بھی سکھلاتی ہے. تو کافی زیادہ چیزیں آپ جو ہے کہ اس سے سیکھتے ہیں. جنوبی پنجاب کو نیزہ بازی کا مرکز سمجھا جاتا ہے. ملتان میلے میں ملک بھر سے 300 گھڑ سوار پہنچے ہوئے ہیں. جوانوں کا گیم ہے. ہمارے دین میں رسول خدا اپنے اصحاب کو یہ سکھاتے تھے. گھوڑا پالنا ثواب بھی ہے. نیزہ بازی جنگ کا ایک حصہ تھا. جشن ملتان میں پہلی بار ایسا فنکشن ہم دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اعلیٰ قسم کے گھوڑے آئے ہوئے ہیں جی. ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. نیزہ بازی کے کھیل میں گھوڑوں کی نسل، رنگ، قد، خوبصورتی اور دوڑنے کی انداز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. رنگ برنگی پگڑیاں اور لباس پہنے نیزہ بازوں کی مہارت نے شائقین کے دل جیت لیے. کیمرامین چودھری محبوب کے ساتھ محسن علی، سما، ملتان. اور اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی خواتین سب سے زیادہ بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے سرطان کا شکار ہوتی ہے. یہ بہت خطرناک مرض ہے اور جان لیوا بھی ہے. خواتین اس بیماری کو چھپاتی ہے اور جب تک علاج شروع ہوتا ہے بہت دیر بھی ہو جاتی ہے. تو اکتوبر میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے اور فیصل یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے شو میں بار بار اس پر بات کریں اور آج ایک بار پھر سے بات کرنے جا رہے ہیں. ایک بار پھر سے اس لیے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیز قابو میں لائی جا سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کینسیرین ٹائپس کے جہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں پتہ چلتا. یہاں پہ اگر آپ اپنا معائنہ کرتی رہیں خواتین تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈائگنوز کر سکتی ہیں. ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مریم نعمان آنکالوجسٹ موجود ہے اور ان کے علاوہ جو ہماری ہیرو ہیں آج کی، جو سروائیور نہیں فائٹر ہیں، ریحانہ پنجوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. تھینک یو سو مچ ریحانہ. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ. تو سب سے پہلے دونوں ہی لیڈیز ہیں تو میں کس کو کہوں لیڈیز فرسٹ، تو پہلے آپ سے میں شروع کرتا ہوں. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ ناؤ. الحمدللہ. ریحانہ مجھے بتائیے واٹس دا اسٹوری بیہائنڈ آل دس. کب آپ کو پتہ چلا، آپ نے کیسے ڈائگنوز کیا اور پھر باقی تمام تر چیزیں کیسے ہوئیں؟ اوکے، سو دا اسٹوری گوز لائک کہ پہلے 2012 میں آئی گاٹ مائی فرسٹ ڈائگنوسس. آئی ایم اے 2 ٹائم سروائیور، رائٹ. 10 سال پہلے. 10 سال پہلے. تو 2012 میں آئی وینٹ ٹو یو ایس اینڈ آئی کیم بیک. آئی واز بفور آئی وینٹ ٹو یو ایس مائی ڈاٹر واز 1.5 years old. تو میں اس کو بریسٹ فیڈ کرا رہی تھی. جب میں واپس آئی تو آئی آبزروڈ اے لٹل بٹ آف پیپولر لیژن آن مائی بریسٹ رائٹ دیئر. بالکل جیسے میں یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گی لوگوں کو کہ لوگ اگنور کرتے ہیں. تو وہ جو لیژن تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے گرم موم آپ کے ہاتھ پہ گر گیا ہو، تو جیسے ایک چھوٹا سا ابھار سا آ جاتا ہے. اینڈ آئی واز لائک اٹ واز ویری اسمال. تو مجھے ہمیشہ یہ رہتا تھا جب میں واپس آئی تو مجھے یہ لگا کہ یہ کیوں ہے، وائی از اٹ ہیئر، اٹ واز ناٹ ہیئر. تو جب میں نے اس کو ایگزامن کروایا تو جب فرسٹ ڈاکٹر کو میں نے دکھایا، انفارچونیٹلی وہ ایک فیملی فزیشین تھی اور اس نے بالکل برش آف کر دیا. اس نے کہا کہ آپ نے ابھی بریسٹ فیڈنگ ختم کی ہے اور یہ تو نارمل چینجز ہیں. اٹس ناٹ ڈمپلنگ، اٹس ناٹ کلر چینج از ناٹ دیئر، اٹ از ناٹ یور بریسٹ از ناٹ بلیڈنگ، سو پروبیبلی اٹس نتھنگ. اور پروبیبلی یہ کہ آپ ہیلتھ کیئر ورک فورس سے ہیں تو آپ شاید زیادہ سینسٹیو ہیں، تو یو شوڈ ناٹ ریئلی ٹیک اٹ سیریسلی. آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ دین. سو آئی ہیڈ مائی آنکالوجی فرینڈز اینڈ آئی کال دیم اپ اینڈ آئی سیڈ کہ مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہا. سو شی سیڈ کہ اٹس بیٹر ٹو گیٹ اٹ چیکڈ ونس مور. آئی سیڈ اوکے. تو پھر ان کی ایک فرینڈ تھی جو کہ سرجن تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو ضرور دکھا دو. آئی سیڈ اپوائنٹمنٹ 2 مہینے کے بعد کا مل رہا ہے. اس نے کہا نہیں، میں آئی فکس اٹ. انہوں نے جب فکس کیا میں ان کے آفس میں گئی اور انہوں نے مجھے آفس میں چیک کیا. فارچونیٹ، آئی واز ریئلی فارچونیٹ انف. انہوں نے جب مجھے آفس میں چیک کیا تو اسی وقت سرجن نے مجھ سے کہا کہ آئی وڈ لائک اے میموگرام ٹو بی ڈن. اور اسی شام کو میں نے میمو کروایا. نیکسٹ ڈے اسی سرجن کا کال آیا کہ میں نے تمہارا میمو دیکھا ہے ریحانہ، it has calcifications and I see that you might have cancer, so let's do biopsy on Friday. So I think it was Wednesday. Tuesday I got my memo. On Friday I got my biopsy done, and then
histopathology takes a couple of weeks. Yeah. But fortunately, I know a lot of people in oncology, so they got it really quickly done. And before the report was out, I got the information and call that I have this cancer. So this was my first time. Then I got treated, I got the surgery done, I got my chemotherapy, my radiation, and everything was done. Then 8 years went by without uneventful, which is malignant. which I call. Was it malignant? Yes, it was. And can I ask about the stage? Initially, doctors thought कि मैंने बहुत जल्दी कैच कर लिया है, तो it was like stage 1. They thought कि मुझे शायद रेडिएशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कीमो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जिस सर्जरी से मुझे ट्रीट हो जाएगा. But when they went in and they really started doing the surgery, post-surgery they got to know that all my lymph nodes were positive. So they had to stage up. वो stage 1 से stage 3 तक हो गया था because of my all lymph nodes. So I had to go through chemotherapy and radiation and extensive radiation. Then fortunately I had a quality life for 8 years. 8 साल में बिल्कुल ठीक रही. Then in 2020 I got my cancer again. Recurrence? You can call it a recurrence, but you cannot call it a recurrence because I had a very strange tumor. I had the same, I had a tumor on my right side, जो कि lymph node में Second था. time क्या symptoms हाँ, it थे? was very Pain interesting था, क्योंकि क्या था? कुछ भी नहीं था. दोनों टाइम पे there was nothing. Second टाइम पे भी I had a intracranial bleed, जैसे brain bleed होता है. तो डॉक्टर्स मेरे कंसल्टेंट्स ने ये सोचा कि शायद probably it's a relapse. So they were investigating the relapse. Relapse नहीं आया, कैवर्नोमास आए जो कि कंजेनाइटल होते हैं. कंजेनाइटल कैवर्नोमास ब्लीड कर गए थे और वो बिल्कुल उस जगह पे थे जहाँ पे सब कंट्रोल होता है. तो I had functional disabilities for a shorter period of time. But then they identified a lymph node when they were investigating and doing it again in my underarm, right? तो उन्होंने कहा कि ये क्यों 3 millimeters का एक lymph node आ रहा है. तो it is suspicious. तो दे सेड कि प्रोबेबली आपको इतने IV कैनुलेशंस हुई हैं, इतनी मेडिकेशंस लगी हैं, बिकॉज दे कैन नॉट यूज़ माई लेफ्ट हैंड, तो दे यूज माई राइट हैंड अलॉट. So they said probably it's because of that, so we'll re-evaluate it after 3 months. So after 3 months it was re-evaluated and I got my ultrasound done. तो वो 15 millimeters का हो गया था. तब they did a biopsy and they got to know that it is positive for cancer again. And then they did another investigations. Mammogram was clear for both the breast. But when the MRI was done for the breast, there was a little activity on my left side जहाँ पहले surgery हुई थी. So it was 2 sides which was involved. On my right side, which was a lymph node, and on my left side, जो कि previous cancer भी था. Then there was a PET scan done to see if the tumor got from here to here. But it was a lot of debate going on. There were a lot of tumor boards because it was not clear that how did it go from here to here. Because the PET scan was clear from all the sides. अब आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई पेन? For now, yes. क्योंकि PET scan, जो last PET scan था, it was clear. So for now, yes, I can say I'm cancer free. But and we pray that you will remain that way. I hope, yeah. Yes. अच्छा, डॉक्टर मरियम भी हमारे साथ मौजूद है. डॉक्टर मरियम, क्योंकि रिहाना का मेडिकल सर्विसेज से भी ताल्लुक़ है, उनका बैकग्राउंड भी है, तो इसलिए शी नोस द थिंग्स, द टर्मिनोलॉजीज एंड हाउ टू गो अबाउट द थिंग. हमारी इतनी फ़ीसद ख़वातीन जो ना सिर्फ ये कि शहरी इलाक़ों में बल्कि देही इलाक़ों में भी इतनी ज़्यादा जिनको हो भी जाता है, इनको पता भी नहीं चलता, वो कैसे असेस करें अपने आप को, वो क्या चेंजेस अपने आप में फ़ील करें. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट मैरिज एज वेल एंड प्री मैरिज एज वेल. तो ज़रा ये बताइए. लेकिन जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं और हम पूरे अक्टूबर के महीने में इस बात को बार बार रिपीट करने की बात करते हैं, तो उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा कैंसर है जो ख़वातीन में बहुत कॉमनली पाया जाता है. और इम्पॉर्टेंस इसलिए है अवेयरनेस की क्योंकि अर्ली अगर डिटेक्ट हो जाएगा, अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट हो जाएगा तो कंप्लीट क्योर हो जाएगा, कंप्लीटली कैंसर फ्री हो जाएंगे पेशेंट्स. ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ से हाईलाइट करूँगी बात. फिर जहाँ तक आपने बात की कि ख़वातीन को कैसे पता चले, तो जो इम्पॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट अलामात हैं, जो तमाम ख़वातीन को पता होनी चाहिए, चाहे वो यंग एज में हों, चाहे शादी के बाद हम ख़वातीन की बात करें, उसमें बहुत कॉमन अलामात तो ये हैं कि किसी गिल्टी का नमूदार होना, चाहे वो ब्रेस्ट में गिल्टी महसूस हो रही है या वो बगल या उसके अतराफ़ में कोई गिल्टी महसूस हो रही है. इसी तरह गिल्टी के अलावा ब्रेस्ट की शक्ल में कोई तब्दीली, कोई एसिमेट्री है, साइज़ में कोई चेंजेस हैं, या निपल से किसी किस्म का डिस्चार्ज है, चाहे वो ब्लड की शक्ल में है, चाहे वो
پانی کی شکل میں ہے، کسی بھی قسم کا ڈسچارج. اسی طرح اگر بریسٹ کی کوئی شیپ میں چینجز ہیں، انورٹ ہو جاتی ہے، اندر کی طرف دھس جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی سوزش کی شکل اختیار کر رہا ہے، اسکن میں کوئی چینجز ہیں، ریڈنس ہو رہی ہے، تو یہ ساری وہ علامات ہیں جن کے لیے جلد از جلد ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اور یہ ساری علامات کیسے پتہ چلیں گی؟ جیسے ریحانہ نے ایک بات بہت اچھی ہائی لائٹ کی کہ مجھے یہ چیز محسوس ہوئی اور میں نے کہا یہ چیز پہلے موجود نہیں تھی. کے پاس بھی گئی وہ ڈائگنوز نہیں اور کر پائے، یہ بات وہ انہیں کہنا پتہ کہ یہ نہیں چلا. چیز obviously ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی خواتین ہیں جو نارمل فزیشینس کے پاس جاتی ہوں گی، انہیں نہیں پتہ چلتا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دو سٹیج آگے بڑھ جاتا. اور یہ بات جاننا کہ ہم وہ چیز پہلے کیسی تھی، اسی لیے ہم بار بار ایمفیسائز کرتے ہیں کہ تمام خواتین، چاہے وہ شادی شدہ ہیں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہیں، وہ مہینے میں ایک دفعہ اپنا معائنہ ضرور کریں. اس ایک دفعہ معائنے کا کیا فائدہ ہے کہ اگر وہ ہر مہینے اپنا معائنہ کریں گی تو انہیں اپنی باڈی سے بہت اچھی آگہی حاصل ہوگی. انہیں پتہ ہوگا کہ یہ چینجز پہلے نہیں تھے اور اب وہ چینجز ہیں. دین اونلی دے کین پک اپ اے چینج، اگر انہیں اچھے سے اپنی باڈی کے بارے میں پتہ ہوگا. اچھا ریحانہ، جو آپ کی کہانی ہے وہ اس لیے بھی بہت زیادہ، میں اس کو مختلف تو نہیں کہوں گا لیکن بہت زیادہ موٹیویٹنگ ہے، بیکاز جب لفظ کینسر آتا ہے تو ہمارے ملک میں بندہ آدھا ادھر ہی اس کو جو دماغی جو ٹینشنیں ہوتی ہیں نا، یو ہیو بیٹن ناٹ ونس بٹ ٹوائس. میں چاہتا ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور بیکاز آئی ہیو گون تھرو ان مائی فیملی، مائی امیڈیٹ ریلیشن شپ اسی طریقے سے، جب صرف اس شخص کو نہیں جس کو یہ ہوتا ہے لیکن اس کی پوری فیملی جو ہے وہ گر جاتی ہے، ڈاؤن ہو جاتی ہے. میں چاہوں گا آپ ان لوگوں کو میسیج دیں. اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو دوسری بار جب یہ چیز ہو رہی تھی اس وقت آپ کے ذہن میں کیا آیا تھا؟ بیکاز جب آپ پہلے جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار ایک بار بس میری جان چھوٹ جائے، اور اللہ معاف کرے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ یا تو صحت دے یا پھر I don't want to say the word. تو آپ کے ذہن میں دوسری بار جب یہ ہوا اس وقت کیا چل رہا تھا، اور اسی کو لیڈ کرتے ہوئے ان لوگوں کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا، یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. دیکھو، پہلی دفعہ میں تو آپ لڑ لیتے ہو، ٹھیک ہے، یہ سوچ کے کہ چلو ونس اٹس فیٹ، ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو فائٹ اور فلائٹ. ہر کسی کے اندر ہوتا ہے، یا تو ڈر جاتے ہیں یا نہیں لڑتے. جب سیکنڈ ٹائم ہوا نا، تب سلینگ میں کیا کہتے ہیں کہ اب تو ٹکٹ کٹ گئی بابو، دس از اٹ. Since I've been in pediatric oncology and for oncology associated for many years, مجھے بہت اچھی طرح پتا تھا کہ second time cancer and 2 sides cancer is not a good news. It means that the story can go anywhere. Like I could not survive that also. But still مجھے یہ پتا تھا کہ quality of life اس وقت جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے وہ کوالٹی آف لائف فار مینی ایئرس دے سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب یا تو پھر میں دکھی ہو کے وہ وقت گزار لوں، یا تو میں اس جو وقت کو میرے پاس ہے اس کو فلی جی سکوں، ٹھیک ہے. آئی ہیڈ 2 choices. تو آئی چوز دی ادر ون ٹو یوٹیلائز ایوری منٹ ایوری سیکنڈ آف مائی ٹائم دیٹ آئی ہیڈ لیفٹ پازیٹیولی، ٹھیک ہے. آئی ایم این ہوپلیسلی آپٹمسٹک پرسن، ٹھیک ہے. اگر میں بچ گئی، اگر میں نہ بچی، یو وڈنٹ بلیو آئی ہیو اے ونڈرفل سپورٹیو فیملی. میں نے I have a 20-year-old by the way, so he is a big man now. میں نے اس کو بیٹھ کے کلیئرلی اس کو بتایا تھا کہ this could go anyway. Your mother is diagnosed again. جب وہ پہلے جب میں ڈائگنوز ہوئی تھی تو وہ بہت چھوٹا تھا، جب سیکنڈ ڈائگنوسس ہوا تو وہ بڑا تھا. تو میں نے اس کو بیٹھ کے سمجھایا کہ اٹ کوڈ گو اینی ویز، ٹھیک ہے. یا تو میں بچ سکتی ہوں یا آئی مے ناٹ بی ہیئر 6 months after this، ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ. And we have to make sure that these 6 months that I am getting my treatment, we spend all days and create as many memories as possible. I mean, یہ کہ فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور آپ کو کافی اچھی سپورٹ ملی مینٹلی، مورلی. اچھا، ایک اور، آپ نے جو جتنی بھی ٹریٹمنٹ کرائی یہ پاکستان میں ہی کرائی یا پاکستان سے باہر جانا ہوا؟ پاکستان، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر، ایک بہت امپورٹنٹ میسج میں دینا چاہوں گی کہ جیسے ریحانہ نے ہائی لائٹ کیا دونوں دفعہ کہ کس طرح ورک اپ ہوا، کیسے بایوپسیز ہوئیں. تو بریسٹ کینسر کے ساتھ بہت ساری متس ایسوسیٹیڈ ہیں جو کہ بہت کامن ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ مت یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی لمپ یا کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے اور پھر آگے وہ اس کا میموگرام یا الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں خواتین، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نیکسٹ اسٹیپ بایوپسی ہے، اس کی ڈائگنوسس کے لیے، اس کی تشخیص کے لیے نیکسٹ اسٹیپ بایوپسی ہے،
تو بایوپسی کے ساتھ یہ میتھ ایسوسیٹیڈ ہے کہ اگر بایوپسی ہوگی تو یہ ڈیزیز پھیل جائے گی اور پھر اس کے بعد تو ٹیومر بڑھ جائے گا. تو یہ میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے ڈائگنوسس کا ہونا بہت ضروری ہے, اور کینسر کے ڈائگنوسس کے لیے بایوپسی ایک پرائمری اسٹیپ ہے. جب تک ہم آئی نو پیپل کہ جن کو اگر یہ ہوا ہے تو انہوں نے یہ کہہ کے نہیں کہا کہ ہم اس کو چھڑوائیں گے تو جی اٹ ول اسپریڈ, تو اس لیے ہر علاج کی رسپیکٹ ہے, اس لیے ہومیوپیتھک چلے جاؤ. اور ہوا یہ کہ پھر ان کا لو بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ پتہ نہیں چلا تھا کہاں سر اور کہاں گن. پلیز کنٹینیو. بالکل, تو یہ چیز میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ پرٹیکولرلی کینسر کے ڈائگنوسس کے لیے بایوپسی ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, اور وداؤٹ دیٹ اسٹیپ ہم ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو اس اسٹیپ پہ آ کر اگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس ڈر سے کہ بیماری بڑھ جائے گی, تو پھر وہ ٹریٹمنٹ ڈیلے ہو جاتا ہے اور بیماری کی سٹیج بڑھ جاتی ہے, اور پھر خدا نخواستہ ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ کیور پاسبل نہیں ہوتا. تو ایگزیکٹلی جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں بجائے اس کے, کیونکہ فیصل اکثر لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ خود اپنے بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں, اور اس طرح کے جو ہے نا چیزیں اور اس طرح کے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہاں ایسا کر لیں, ویسا کر لیں, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل لوگوں کے لیے, کیونکہ ہماری ویورشپ بہت زیادہ ہے ان شوز کی, میں ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل سے بات سمجھاؤں گی. ہم سب کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں. اگر ہمارا موبائل فون پانی میں گر جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کس کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ موبائل ریپیئر کرنے والے, ہم موبائل ریپیئر کرنے والے کے پاس لے کر جاتے ہیں. بالکل یہی ایگزامپل ہے. جب ہم ایک موبائل کے لیے اتنا پرٹیکولرلی ایک خاص بندے کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو اپنے لیے کیوں نہیں. دیٹس اے گریٹ میسج. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر, اینڈ تھینک یو سو مچ ریحانہ. اگین آپ کے لیے آل دا بیسٹ آف لک, اینڈ یہی پریئرس کہ آپ کو یہ دوبارہ نہ ہی ہوگا, اور یو آر این ایگزامپل ان لوگوں کے لیے جن کو یہ پہلی بار جب سنتے ہیں تو وہ ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ زندگی ہے, یہ زندگی کا لیسن ہے کہ آپ کے اوپر مشکلات آئیں گی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ ہم بہادری سے اس مشکل کا مقابلہ کریں.